نعرہ صلوات. السلام علیکم فاطمۃ الزہرا. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. عباس کا بازو یا بابا کا سینہ، عباس کا بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. نا کیسے گری جو قرآن پہ سونے والے، نا کیسے گری جو قرآن پہ سونے والے، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. عباس کا بازو یا بابا کا سینہ، نہر پہ پہنچے عباس دلاور، نہر پہ پہنچے عباس دلاور. کس کی مجال ہے روکے پانی، کس کی مجال روکے پانی، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. جب قتل ہو گئے حسین، قیدی بھی بنے اور درے بھی لگے، کیا ڈھونڈ رہے ہیں جنگل میں سکینہ. عباس کا بازو بابا کا سینہ. نعرہ صلوات. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. ہے ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی،
افسوس کے رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر۔ 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر۔ ٹھہرو کہ میں تھاروی منت تو بڑھا دوں، پھر لے کے بلائے تمہیں جینے کی دعا دوں، صدقے ہوئی مادر ہے علی اکبر۔ اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا دوں، بے چین تھی خواہر ہے علی اکبر۔ ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر۔ پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہن بدلا، کیوں روٹھے ہو دلبر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ تمہیں عشقیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، ماں سے ہمیشہ کے لیے
رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر ہے علی اکبر ارے آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر ماں دے گی صدا علی اکبر علی اکبر اور چھن جائے گی چادر ہے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر نعرہ السلام اور صلوات کے ساتھ کمال خلقت پروردگار ہے زینب نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب جو جانے کون و مکان ہے یہ اس کی بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ماں ہے یہ اس کی بیٹی ہے سوال ہے علی ولی سا ہی پایا خدا نے زینب کو بطول جیسا سجایا خدا نے زینب کو جلوں میں اپنی جلایا خدا نے زینب کو یہ سوچ کر ہی بنایا خدا نے زینب کو علی کے خواب کی تعبیر ہو تو ایسی ہو حسین کی کوئی ہمشیر ہو تو ایسی ہو علی جو شان ادب ہے یہ اس کی زینت ہے علی جو فخر عرب ہے یہ اس کی زینت ہے علی جو اعلیٰ نسب ہے یہ اس کی زینت ہے علی جو زینت رب ہے یہ اس کی زینت ہے برائے دین یہ ایمان بن کے اتری ہے برائے دین یہ ایمان بن کے اتری ہے علی ولی پہ یہ قرآن بن کے اتری ہے اسی کے دم سے سر شام ہر اجالا ہے اسی کے عزم نے اسلام کو سنبھالا ہے ہر اعتبار سے جو معتبر حوالہ ہے اسی نے گود میں اس کربلا کو پالا ہے اسی نے گود میں اس کربلا کو پالا ہے علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے نشان کفر ابھرنے نہیں دیا اس نے خدا کا دین بکھرنے نہیں دیا اس نے لہو کا رنگ اترنے نہیں دیا اس نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا اس نے خدا کے دین کی سب زیب و زین لگنے لگی یہ کربلا سے جو نکلی حسین لگنے لگی اسی نے رحمت رحمان کو بچایا ہے اسی نے عصر کے امکان کو بچایا ہے اسی نے عظمت انسان کو بچایا ہے اسی نے بولتے قرآن کو بچایا ہے
نہ ہوتی آپ تو یہ دین بدل گیا ہوتا، لپکتے شعلوں میں اسلام جل گیا ہوتا۔ کسی نے لاشا کیا پامال بیعت کا، کسی نے لاشا کیا پائمال بیعت کا، ہر ایک ذہن سے گھر کھرچا خیال بیعت کا، کچھ ایسا کر دیا زینب نے حال بیعت کا، نہ ہوگا حشر تک اب سوال بیعت کا، نہ ہوگا حشر تلک اب سوال بیعت کا، بس ایک وار میں ربط حیات کاٹ دیا، طلب جو کرتا تھا بیعت وہ ہاتھ کاٹ دیا۔ کسی نے پیروں تلے تک تو تاج کو روندا، کسی نے کفر کے رائج رواج کو روندا، خلاف دین جو تھا اس سماج کو روندا، سقیفہ والے یزیدی مزاج کو روندا، ہر ایک در کا سوالی بنا دیا اس نے، یزید نام کو گالی بنا دیا اس نے۔ قدیر ذات کی قدرت نے بھی سلامی دی، اسی کو غازی کی ہیبت نے بھی سلامی دی، اسے حسین کی جرت نے بھی سلامی دی، اسے علی کی شجاعت نے بھی سلامی دی، سروں سے زوم خلافت اتارنے والی یہ ہے یزید کو گھر جا کے مارنے والی۔ دیا ہے دین کو اس نے دوام خطبوں سے، کلام رب کو کیا اس نے عام خطبوں سے، اجل کا کام لیا بے نیام خطبوں سے، الٹ کے رکھ دیا دربار شام خطبوں سے، دل حسین کا عکاس بن کے بولی ہے، علی کے لہجے میں عباس بن کے بولی ہے۔ سلوات بھیج دے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحسن ناماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الحنان ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فبدت بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، جد الحسن والحسين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله أعدائهم أجمعين من كل يومنا هذا في قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في
بالقرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم عرض كل أناسهم بإمامهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان دین، ماتمدران سید الشہداء کربلا علیہ الصلاۃ والسلام، خالق کائنات، مالک ارض سماء، جس نے ہمیں اور آپ کو در اہل بیت کا سوالی بنایا، اور وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ دنیا کا ہر ایک انسان آل محمد کا غلام بنے، کیونکہ کائنات اسلام میں اگر اہل بیت علیہ السلام کو الگ کر دیا جائے تو اسلام میں کچھ نہیں بچے گا۔ جو کچھ بھی ہے اسلام میں وہ آل محمد کی کوششوں اور قربانی کا نتیجہ ہے اسلام۔ اور فرمایا جو کچھ بھی اسلام، اور کیا بہترین جملہ کہا غیر مسلم نے کہ اگر اسلام قبول نہیں کیے ہوئے، مسلمان نہیں ہے، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب اس نے اسلام کے نام کو دیکھا اور مسلمانوں کو دیکھا تو مذہب اسلام پر وہ ریسرچ کرنے لگا، اور اس نے ریسرچ کرنے کے بعد، میں ڈاکٹر عمر کی بات کر رہا ہوں، اس نے ایک جملہ لکھا، اگر کائنات اسلام سے، اگر مذہب اسلام سے حضرت علی علیہ السلام کو الگ کر دیا جائے تو پھر اسلام میں کچھ نہیں بچتا۔ علی ہے تو اسلام ہے، اور اولاد علی ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ صلوات پڑھیں گے دل کے بابا سے ہم نے۔ اور ایک جملہ مولا کائنات کے حوالے سے کسی نے اور بھی بہترین جملہ کہا کہ مسلمانوں نے علی کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ جملہ آگے کا سنیے گا، زیادتی کیا ہے؟ یہ بھی مسلمان نہیں ہے، یہ بھی غیر مسلمان، اسلام سے کوئی اس کا تعلق نہیں۔ پر ذات علی پر جب ریسرچ کیا اس نے تو اس نے کہا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں میں بہت زیادتی کی۔ کسی نے پوچھا وہ زیادتی کیا ہے؟
کا سب سے بڑی زیادتی علی کی ذات پر یہ ہے کہ مسلمانوں نے علی کو جنگ میں مصروف رکھا. 80 جنگیں لڑی گئی تقریباً رسول اللہ کی حیات میں. کتنی جنگیں تھیں؟ 80 جنگیں. تمام جنگوں میں علی. کوئی بھی جنگ اب تاریخ اسلام کے آئینے میں دیکھ لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، اگر جنگ فتح کی گئی ہے تو علی کے ذوالفقار کے صدقے میں، ورنہ رسول اللہ کو یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی جنگ فتح کرا سکتا ہے. نہیں. ورنہ جب علی کو چھوڑ کر گئے تھے تو پھر علی کو انہوں نے آواز ہی کیوں دیا 40ویں دن؟ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی جنگ ایسی نہیں اسلام میں کہ جس میں علی کے بغیر اسلام نے فتح حاصل کر لیا ہو، کامیابی حاصل کر لی ہو اور دشمنان دین کو شکست دے دی ہو. کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے. اگر ہے تو اسلام لے کر آئے. ہر جنگ میں علی ملیں گے یا اولاد علی ملیں گے. تو اس کا جملہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے ذات علی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی یہ کی کہ علی کو جنگ میں مصروف رکھا. کا انصاف کیا ہوتا پھر وجود علی کے ساتھ؟ کہا انصاف تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان خود ہی جنگ لڑ لیتے اور علی کو منبر دے دیتے، علی کو منبر سونپ دیتے. کہا پھر کیا ہوتا؟ کہا علی کو منبر سونپ دیتے اور کہتے علی سے بولے اور بیان کرے. تو پھر کیا ہوتا؟ کہ مجمع اس وقت مسلمانوں کا نہ ہوتا، ہم سائنسدانوں کا ہوتا. کہ مسلمانوں کا مجمع نہ ہوتا، وہ جنگ کرتے. انہیں جنگ کرنے کا بہت شوق تھا تو وہ جنگ کرتے ہیں. اور علی کے حوالے منبر کر دیا ہوتا اور علی سے کہا ہوتا علی آپ فقط اور فقط اپنے علم کا مظاہرہ کریں، آپ بیان کریں، آپ فقط اور فقط بولیں. اور منبر پہ سر منبر علی ہوتے اور منبر کے نیچے ہم جیسے سائنسداں ہوتے. کہ پھر کیا ہوتا؟ کہ علی بولتے جاتے ہم لکھتے جاتے، علی بولتے جاتے ہم لکھتے جاتے، علی بولتے جاتے ہم لکھتے جاتے. کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ کہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا. فائدہ یہ ہوتا کہ آج پوری دنیا مل کے زیادہ سے زیادہ دولت ریسرچ کرنے میں خرچ کر رہی ہے تو انسانوں کی یہ دولت بچ جاتی، کائنات کا راز ہمیں خود علی بتا کے چلے جاتے. صلوات محمد والے. راز کائنات ہم علی سے معلوم کر لیتے ہیں. پھر ہمیں یہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جس دن مشکلات میں پڑتے ہیں علی کے بیان کردہ ان تمام جملات پر غور و فکر کرتے اور ہمیں مشکل کا حل فوراً مل جاتا. پھر آج دنیا ایک سبجیکٹ پر اتنا جو ریسرچ کرتی ہے اور پیسہ خرچ کرتی ہے، آج وہ پیسہ خرچ نہ ہوتا بلکہ اس پیسے سے غریبوں کی مدد ہو جاتی. تو معلوم ہوا کہ کائنات کو آج بھی تسلیم کرنا پڑا، چاہے سیدھے کان سے پکڑ کر تسلیم کرنا پڑے چاہے الٹے کان سے پکڑ کر تسلیم کرنا پڑے. لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر غریبوں کا کوئی سہارا ہے تو علی ہے، اور راز کائنات میں رزق تم سے تقسیم کرنے والا ہے تو وہ بھی علی ہے. صلوات محمد. بابا سے پہلے صلوات پڑھ کے ذرا سامنے کی طرف آتے جائیں اور صلوات پڑھتے جائیں. دیکھیے ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. کلمہ پڑھتے ہیں بلا فاصل کا اور درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، چاہے ذہنی طور پر ہو یا قلبی طور پر ہو. ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر فاصلہ پیدا ہو جائے نا، فصل آ جائے بیچ میں، فاصلہ آ جائے بیچ میں تو 2-4 اور سامنے آ جاتے ہیں. ارے 3 بھی سامنے آ سکتے ہیں. بھائی صلوات پڑھیں نا مل جل کے. اسی لیے ہم نے کلمہ بھی بلا فاصلہ پڑھا. فوراً رسول کی رسالت کے بعد حضرت علی کی ولایت کا اقرار کیا. ہم نے بیچ میں فاصلہ نہیں چھوڑا ہے. اور یاد رکھیے عزیزوں، حضرت علی کو ہم اپنا پہلا امام مانتے ہیں نا. ہدایت تو نہیں کہ
ذریعے سے شروع ہوئی ہے نبی کے بعد، ہم حضرت علی کو پہلا امام مانتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ پہلا مانیے، وہ کہتے ہیں آپ چوتھا کیوں نہیں مانتے؟ لیکن چوتھا ماننے میں کوئی پریشانی نہیں عالم میں، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم مان بھی لیں گے تو بھاری آپ کو پڑ جائے گا۔ کیا کیسے؟ اچھا یہ بتائیے اللہ نے کتابیں کتنی نازل کی ہیں؟ اچھا پہلا سب سے پہلے کتاب آئی توریت، انجیل، زبور، توریت، انجیل، قرآن، 4 کتابیں ہیں نا۔ اب ذرا یہ بتائیے اللہ نے جب 4 کتاب نازل کی ہے، کیا وہ 4 کے 4 آج بھی باقی ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا قیامت تک کون چلے گا؟ قرآن چلے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کا قانون کہ جب قرآن آیا تو وہ تمام کتابیں منسوخ قرار دے دی گئی، یعنی کہ وہ کتاب اب عمل کے لائق نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ نے قانون الہی یہ بن گیا کہ جب چوتھا آ گیا تو تینوں کا تینوں وہ زمانہ ختم ہو گیا، یا جملہ بدل کر کہہ دیا جائے جب چوتھے کا حکم آ جائے تو بقیہ 3 پر عمل کرنا اللہ کی طرف سے منع ہو جائے گا۔ اب ذرا بتاؤ ہم علی کو پہلا مانے یا پھر چوتھا مانے؟ صلوات محمد وآل محمد۔ اگر چوتھا مان لیا پھر کیا ہوگا؟ پھر تینوں کے تینوں منسوخ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آ جائے تو اس پر عمل ہوگا تا قیامت۔ عمل قرآن مجید پر کیا جائے گا۔ قرآن مجید کا حکم، لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں رسول کائنات کا، وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کریں گے۔ آج کسی مسلمان کو دیکھ لائیے جو یہ کہتا نہیں صاحب ہم انجیل کی بات مانیں گے، کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی کہے گا صاحب یہ بتائیے ہم آج توریت کو مانیں گے، تو جائیے اسرائیل جا کے توریت مانیے۔ کوئی مجوسی مل جائے کہے کہ ہم تو زبور ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم مجوسیوں کی کتاب مانیں گے، ہم قرآن مجید پہ عمل نہیں کریں گے، ایسا مسلمان کوئی نہیں ملتا۔ اگر زبور پر عمل کیجئے گا تو مجوسی کہلائیے گا، توریت پر عمل کیجئے گا تو یہودی کہلائیے گا، اور اگر انجیل پر عمل کیجئے گا تو عیسائی کہلائیے گا۔ تنہا قرآن مجید پر عمل کرنے والا شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے حوالے ہے، قرآن پر عمل کر مسلمان بن جائیے، علی کے راستے کو اختیار کر مومن بن جائیے۔ صلوات محمد۔ چلیے رسول کرام نے کہا کہ علی مع القرآن و قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ تمثیل کیوں دیا رسول کائنات نے؟ جیسے قرآن سے پہلے ان تمام آئے ہوئے کتابوں کا زمانہ ختم ہو گیا، ویسے علی سے پہلے آئے ہوئے ان تمام بادشاہوں کا بھی زمانہ ختم ہو گیا۔ ایک جملہ۔ اب دوسری بات سنتے ہوئے جائیے، جیسے تمام کتابوں میں جو بھی فضائل ہیں، کمالات ہیں، وہ تنہا قرآن مجید میں ہیں، اسی طریقے سے علی سے آئے ہوئے پہلے اولاً تو کمالات ہے بھی نہیں سرکار ان میں، اگر کچھ ہے بھی تو تنہا علی کے ذات میں ہے، کیونکہ علی ہی ایک ایسی ذات ہے جس نے انبیاءوں کی بھی مدد کی ہے اور مومنین کی بھی مدد کی ہے۔ تب زمانوں نے مشکل کشا کا لقب دیا ہے، اور لقب دینا صرف زمانے نے نہیں دیا بلکہ علی کو اللہ کے رسول نے مشکل کشا کہہ کر یاد کیا۔ جب نبی مشکل کشا کہہ سکتے ہیں تو ہم علی والے مشکل کشا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ صلوات محمد۔ اور عزیزو اگر زمانے کی بات کیجئے گا، آئیے تو ابتدائی کلام میں جو عرض کرنا تھا وہ عرض کر دیا میں نے۔ اگر زمانے کی بات کیجئے تو اعتراض ہوتے رہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا اعتراض تو فرش ادا پر ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، جسے مرکز ہدایت قرار دیا گیا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ، کیسے سفینہ نجات ہے؟ یاد رکھیں سفینہ نجات اسی طریقے سے ہے، کل کے عذاب سے نوح کی کشتی نے اس وقت کے مسلمانوں کو مغضوب عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ آج دنیا بلا اور مصیبت سے محفوظ رہنا چاہتی ہے تو کشتی حسین فرش ادا پر آ جائے۔ جیسے اس وقت آنے والوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا، آج کے آنے والوں کو بھی اللہ محفوظ کر دے گا۔ لوگوں کو سب سے بڑا اعتراض فرش ادا پر ہوتا ہے،
یہ فرش ازا یہ سب سے بڑا مرکز اعتراض بنا ہوا ہے. یہ ہر سال فرش ازا بچھا لیتے ہیں، ہر سال جو ہے وہ مجلس برپا کر لیتے ہیں. عجب نہیں. میں جملہ کہنا چاہوں کہ بھیا یہ بتائیے کہ فرش ہمارے گھر میں بچھا، آپ کے گھر سے جنازہ کیوں نکل رہا ہے؟ آپ کے گھر سے جنازہ کیوں نکل رہا ہے؟ غم تو ہم منا رہے ہیں. آپ کی عقیدے کی میت کیوں نکل رہی ہے؟ آپ کا عقیدہ کیوں مرا جا رہا ہے؟ ہم نے تو آپ کو آنے کے لیے نہیں کہا. آپ کو بات اچھی لگے تو بسم اللہ. حسین آپ کے بھی امام ہیں، ہمارے بھی امام ہیں، ارے پورے کائنات کے امام ہیں. آپ مانیں تو بھی وہ امام ہے اور نہ مانیں تو بھی وہ امام ہے. بھائی آپ کے انکار کرنے سے حسین کی امامت چلی جائے گی؟ علی کی ولایت ختم ہو جائے گی؟ آپ کے ماننے سے علی کی ولایت میں کچھ اضافہ ہوگا؟ حسین کی امامت میں کچھ فضائل کا اضافہ ہوگا؟ کہا صاحب نہیں. وہ پوری کائنات مل کر بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے تب بھی وہ واحد و احد ہے، اور سب انکار کر جائے تب بھی وہ واحد و احد ہے. صلوات محمد یہاں جہاں تک اللہ کی قدرت ہے وہاں تک رسول کی رسالت ہے. جہاں تک رسول کی رسالت کا اقرار کیا جائے گا وہاں تک علی اور حسین کی ولایت کا اقرار ہوگا اور فرش ازا بچھے گا. پر اعتراض تو یہی ہوتا ہے نا کہ انہیں فائدہ کیا ملتا ہے فرش ازا بچھانے سے؟ کیا فائدہ ہے؟ کہ دیکھیے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ کربلا ہوئی تو کربلا کا فائدہ کیا ہوا؟ آخر رونما ہوئی واقع کربلا تو اس کا فائدہ بھی تو ہونا چاہیے. حسین نکلے مدینہ سے، گھر کو لیا، خنبے کو لیا اور جا کے قربان ہو گئے، جو بچے وسیر ہو گئے. اس میں کوئی فائدہ دکھتا ہے کہ جو قوت ظاہری بصارت سے دیکھیے تو انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، جو دل کی نگاہ سے دیکھیے یقیناً اسے فائدہ نظر آتا ہے. کیا فائدہ ہوا؟ کہ کربلا کا سب سے بڑا فائدہ میں نہیں بتا رہا ہوں، نہ کوئی ذاکر بتائے گا، بلکہ ایران سے آواز اٹھی کہ کربلا کا سب سے بڑا فائدہ، امام خمینی نے اپنے لفظ میں کہا کہ کربلا کا سب سے بڑا فائدہ یہ رہا کہ کربلا سے پہلے ہر جمعے کی نماز بدھ کے دن ہو جایا کرتی تھی، پر کربلا کے بعد کسی کی اتنی اوقات رہی کہ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دے. صلوات محمد یہ فائدہ ہوا. اب سنی ہلال نقوی کیا کہتے ہیں کہ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد. علم بھائی تو چار شہر میں بھی یاد آ گیا موضوع کے اعتبار سے. کبھی کبھی دل کرتا ہے تو نظامت کر بھی لیا کرتا ہوں، اشعار پڑھ لیتا ہوں. کہ اولا میں عادی نہیں ہوں کہ اسلام کو اشعار کے ذریعے سمجھاؤں، احادیث معصومین سے کوشش کرتا ہوں، لیکن سنتے ہوئے جائیے. ہلال نقوی نے بڑا بہترین اشعار لکھا ہے. علم بھائی سے واقفیت رکھتے ہیں کہ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد. پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد. اور شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے، دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد. دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد. اور اصغر نے ستم کو یوں اپاہج بنا دیا، اصغر نے ستم کو یوں اپاہج بنا دیا، گھٹنوں کے بل بھی چل نہ سکا کربلا کے بعد. اب ہلال نقوی کا جو جملہ اور مصرع آخری میں استعمال فرمائے کہ گھٹنوں کے بل بھی چل نہ سکا کربلا کے بعد. اور تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، ارے زیر زمین بھی نہ مل سکا کربلا کے بعد. صلوات محمد اجے کوئی یزید کا نام لینے والا؟
ہے لیتے ہیں پر سامنے نہیں آئیں گے۔ ایک صاحب نے تو البتہ الفاظ کہہ دیا، اگر شیعہ حضرات کو یہ معلوم ہو جائے اگر اللہ یزید کو معاف کر دے گا اور اسے جنت دے دے گا تو پھر یہ شیعہ کیا کریں گے؟ ایک ہی جنت میں بے شمار، ایک ہی جنت میں حسین بھی ہے اور شیعہ بھی ہے نا، ایک ہی جنت میں صاحب حسین بھی ہے اور یزید بھی ہے۔ اللہ کی عدالت پر جس کو بھروسہ نہ ہو یہ جملہ کہہ دے۔ بھائی اصول دین ہمارے یہاں 3 نہیں ہے، 5 ہے، ہم 5 کے ماننے والے ہیں تو لہذا 5 ہے۔ اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ عادل ہے، اللہ کی عدالت میں اولاً ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ ایک ہی جنت میں یزید کو بھی رکھ دے اور حسین کو بھی رکھ دے۔ بھائی اللہ کو ایسی جنت مبارک جس میں یزید ہو ہم تو اسے بھی جنت کہہ لیں گے جہاں حسین ہو اور اولاد علی ہو۔ اب جملہ سنیے، اللہ نے ان تمام دشمن اہل بیت پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ارے دعا کرو کہ جہنم بھی تمہیں قبول کر لے۔ صلوات محمد نواز بلند صلوات پڑھیے آپ دعا کرے گی یا جہنم بھی انہیں قبول کر لے، کیونکہ جنت کو جس نے بنایا اسی نے جہنم کو بھی بنایا ہے، اور جہنم اور جنت کو بنانے والا خالق بھی عاشق حسین ہے۔ کیوں ہے عاشق حسین؟ اب جملہ سنتے ہوئے بڑا اس موقع پر میں نے ایک بات کمیٹی میں پڑھی، اس موقع پہ آ کر جب بھی چاند نمودار ہوتا ہے فلک پر محرم کا، وہ برساتی میٹک ٹر ٹر کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور سب کو اعتراض پتہ نہیں نظر و نیاز میں ہی کیوں ہوتا ہے۔ بہترین جو ہے جملہ کہا ہمارے دوست محترم جناب ابو ذر صاحب، لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، نجف میں تھے اور سمرہ کے لیے زیارت کے لیے ہم لوگ چلے وہاں پر سے نجف یشرف سے روانہ ہوئے قافلہ لے کر۔ انہوں نے ایک بہترین خطیب کا ایک جملہ جو ہے وہ ویڈیو انہوں نے آن کر رکھا تھا، جسے سارا بنگال جانتا ہے، جسے بلبل بنگال کہا جاتا ہے۔ بہترین جملہ، مجھے اس ذاکر کے اس جملے کو میں نے اپنے ذہن میں جگا دی اور ہمیشہ کے لیے یہ جملہ میرے ذہن کے اس قبر میں دفن ہو گیا اور کبھی نہ کبھی یاد آتا رہتا ہے۔ بہت بہترین جملہ، بلبل بنگال ان برساتی بیٹھکوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ نظر، یہ نیاز، یہ فاتحہ، یہ ذکر، یہ سلجنا، یہ ملیدہ، یہ رحم، یہ شربت، یہ کچڑا، کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے۔ کہا کیوں کہا صاحب بدعت ہے؟ کہا اس لیے کہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا صاحب۔ بلبل بنگال نے کہا کہ حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، ناجائز ہے یہ تو یہ بھی آپ بھی ناجائز ہے۔ ارے صاحب آپ کے ابا بھی نہیں تھے حضور کے زمانے میں، آپ کے ابا بھی ناجائز باپ کی ناجائز اولاد، ناجائز باپ کی ناجائز اولاد۔ اچھا ان مولویوں کو ساری چیزیں حضور کے زمانے کی یاد آنے لگتی ہے۔ ابھی جملہ میرا بلبل بنگال کا نہیں ہے صاحب، ہر وقت میں ان کی جملے نہیں پڑھتا، بس یاد آ گیا تو آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوا چلا کہ یہ ہمیشہ انہی چیز کو یاد کرتے جو حضور کے زمانے، صاحب حضور کے زمانے میں تو ایروپلین بھی نہیں تھا۔ مولوی صاحب 2 گھوڑی کا ملا جب بھی تقریر کر رہے ہیں پلین کے ٹکٹ ملے تو آئے۔ ارے حضور کے برابر زمانے میں تراویح کے لیے چندہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ارے مسجد کے لیے چندہ لینا حضور کے زمانے سے جائز ہے، اور فرش ادا پر اسلام بتانا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ صلوات محمد۔ لوگوں نے بدعت اور سنت کا ڈیفینیشن حقیقت میں کیا ہے یہ سمجھا ہی نہیں۔ تعریف سنت اور تعریف بدعت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ اگر حضور کے زمانے کی بات کریں نا عالم بھائی تو آپ اپنے باپ کی اہمیت بھی نہیں کر سکیں گے اور انہیں سلام بھی نہیں کر سکیں گے۔ حضور نے اپنے والد کو سلام کیا نہیں کیا؟ ہر بیٹا اپنے والد کو سلام نہیں کرے گا کیونکہ سنت نبی ہے، نبی نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ اگر ایسا ہو تو قانون اسلام میں نقص آ جائے گا، اور فرمائیے قانون اسلام میں نقص آ جائے گا۔ وہ کہیں گے صاحب نہیں حضور کرتے سلام، اگر حضور کے والد حضور کی ولادت کے بعد حیات میں ہوتے
کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضور کے والد ان کی ولادت سے 4 یا 5 ماہ قبل انتقال فرما گئے تھے. ٹھیک ہے، انتقال فرما گئے تو کیا ہوا کہ اگر حضور کی ولادت کے بعد حضور کے والد حضرت عبداللہ حیات میں ہوتے اور ان کی پرورش کی ہوتی جناب عبداللہ نے، تو بتایا جاتا، اسلام کے قانون میں درج ہوتا کہ تہذیب والد کیا ہوتی ہے، باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور باپ کو سلام کیسے کیا جاتا ہے. کا مطلب بات یہ ہو گئی، اگر حضور کی حیات میں، اگر حضور اپنے والد کی حیات میں ہوتے تو حضور ضرور بتاتے کہ بس یہی بات ہے، ہم فرش و عزا جو بچھاتے ہیں یہ ہم اپنے طرف سے نہیں بچھاتے ہیں. اگر حضور کی زندگی میں کربلا رونما ہوئی ہوتی تو حضور تعزیہ بھی نکالتے اور علم بھی نکالتے، فرش عزا بھی بچھاتے. صلوات محمد. حضور کے زمانے میں ہوا ہوتا تو آئیے تاریخ کا ایک حوالہ دیتا ہوا چلو. تاریخ وہی کتاب جو پرانی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں ہمیشہ، سیرت نبی. علامہ دہلوی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کی ولادت ہوئی. امام حسین کی ولادت پر رسول کرام نے گریہ وزاری کی. یہ واقعہ سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے. آئیے نتیجہ نکالا جائے. کیوں کیا؟ ہاتھ میں بچہ ہے اور بچے کی خوبصورتی کی تعریف ہو رہی ہے، رسول کر رہے ہیں. اچانک رسول اللہ کے آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. باپ کو بیٹی روتا ہوا دیکھے یقیناً بیٹی پوچھے گی بابا کیا ہوا، بچہ پسند نہیں آیا؟ کہا نہیں. بہترین دین کو بچانے والا، دین کی حفاظت کرنے والا، لخت جگر، نور نبوت اور امام حسین کو سینے سے لگا کر رسول اللہ نے ایک جملہ کہا، بیٹی میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے خبر شہادت حسین سنائی ہے. یہ جملہ سب کو معلوم بھی ہے اور مورخ نے یہ جملہ لکھا اور اس سے انکار کسی کو نہیں ہے. نہ اہل تسنم کو انکار ہے، نہ اہل تشیع کو، نہ اور کسی اور فرقے کو، کسی سے انکار نہیں ہے. بس ایک جملہ میں اس واقعے کو روک کر کہنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ آسمان سے خبر شہادت لانے والا کون تھا؟ جبرائیل امین، امین وحی، سردار ملائکہ، ان کے علاوہ کوئی اور آتا ہے؟ تاریخ نے بیان ہی نہیں کیا کہ حضرت جبرائیل کے علاوہ کوئی اور ملک آیا ہو وحی لے کر اور کسی اور پیغمبر کے پاس. نہیں، یہ بھی خبر شہادت حضرت جبرائیل لے کر آئے. آنے کے بعد سنائی، رسول اللہ نے سن لی. اب یہ بتائیے ذرا، سننے کے بعد رسول کا عمل کیا رہا؟ وہ روئیں. تاریخ نے آنسو رسول کو درج کیا. رسول کے آنکھ سے آنسو نکلا اور بیٹی نے پوچھا تو بیٹی کو بھی بتایا گیا. بیٹی رونے لگی. بیٹی کے رونے کے ساتھ ساتھ بیٹی کے بڑے بیٹے نے بھی سنا، بڑے بیٹے نے بھی رویا. بڑے بیٹے کے رونے کے ساتھ ساتھ والد کو بھی جملہ پتہ چلا، والد بھی گریہ وزاری کرنے لگے. اچھا یہ بتائیے کہ امین وحی آئے رسول کے پاس اور خبر شہادت سنائی، تو خبر شہادت کن جملوں میں سنایا ہوگا؟ کچھ تو کہا ہوگا. کیا کہا؟ کیا یہ کہا یا رسول اللہ آپ کا نوازہ قتل ہو جائے گا، بس رونا شروع کیجیے؟ ارے کچھ تو جملہ کہا ہوگا. شاید یہ جملہ کہا ہوگا، یا رسول اللہ اس نوازے کو جتنا پیار کر رہے ہیں وہ ایک دن آپ کے دین کی حفاظت کے لیے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہو جائے گا. یہ جملہ یقیناً کہا ہوگا. اب ذرا انتظام پروردگار عالم دیکھیے، اللہ نے کائنات میں سب سے پہلا ذاکر حسین اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ جبرائیل کو، اور سب سے پہلا عزادار حسین کسی کو بنایا ہے تو وہ نبی کو، اور عزا خانہ سب سے پہلے اگر بنا ہے تو وہ سیدہ کا در بنا ہے. اور مختصر بات یہ، اللہ نے پنجتن کو عزادار حسین بنا کر یہ بتایا زمانے کو حسین کی عزاداری کرنا یہ بدعت نہیں ہے، پنجتن کی سنت ہے.
اس سے بہتر صلوات پڑھیے زمین کربلا کا تذکرہ، مصائب کربلا کا تذکرہ سب سے پہلے کرنے والا کوئی ہے تو ذاکر حسین جسے کہا گیا ہے وہ جبرائیل امین ہے۔ کون ہے؟ جبرائیل امین۔ غور فرمائیے عزیزان، اور سب سے پہلے خبر شہادت سن کر رونے والا کائنات کا رسول۔ اب جملہ کہنے دیجئے، جو خبر شہادت سن کے روئے، حسین کی شہادت سے پہلے اسے رسول کہتے ہیں، اور خبر شہادت واقع ہونے کے بعد اسے امام حسین پر کوئی روئے اسے عزادار حسین کہا جاتا ہے۔ اب عزیزو جملہ اب آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، دو چار جملے آپ کے لیے سنیں ذرا۔ مرکز ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ عزا خانے تک آئے نا۔ اب یہاں سے روایت علامہ مجلسی کی بیان کر رہا ہوں۔ علامہ بھائی آپ بھی ہیں، علامہ بھائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ لوگوں سے پہلے آتے ہیں اور مرثیہ خوانی کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، اور ہمارے عزیز بھی آتے ہیں، چچا وہ بھی آتے ہیں، وہ مرثیہ خوانی کرتے ہیں۔ ان کا کام ہے۔ مجھ غریب کا کام یہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے فضائل حسین اور ہدایت کی کچھ باتیں جو پتہ ہے در نجف سے لے کر آیا ہوں وہ بیان کرتا ہوں کوششوں کے ذریعے۔ ہم تین آتے ہیں اور آپ حضرات چلے جاتے ہیں پروانہ امامت شوق شہادت لیے ہوئے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو امام پر شہید ہوتے۔ یہی تو شوق لے کر آتے ہیں نا ہم، کیا اور بھی کوئی اور چیز کو شوق ہے؟ حسین نے پہلے کہہ دیا ہمارے ساتھ حکومت نہیں ملے گی، جاہ و حشم نہیں ملے گا، ہمارے ساتھ رہنے کا مطلب ہے زندگی کے علام و مصائب کو برداشت کرنا اور آخرت میں تمام آرائشوں کو اپنے وجود میں برداشت کرنا۔ حسین کے ساتھ رہنے کا مقصد یہی ہے، اور آج بھی ہے۔ آپ کے مجلس میں جانے سے، آپ کے مجلس برپا کرنے سے لوگ آپ کو کافر کہتے ہیں۔ آپ شعر پڑھتے ہیں، آپ کافر ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ شیعہ ہیں۔ آپ مرثیہ خوانی کرتے ہیں، آپ کافر ہیں، کیوں؟ کیونکہ حسین کی شان میں آپ نے مرثیہ پڑھا۔ میں کافر ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں حسین کی شان میں تقریر کرتا ہوں، فضائل امام حسین بیان کرتا ہوں۔ آپ تبرک بانٹتے ہیں، کیوں؟ آپ کافر ہیں، کیونکہ حسین کے لیے آپ تبرک بانٹتے ہیں۔ آپ بھی کافر ہیں، کیوں؟ آپ تبرک بھی کھاتے ہیں، حسین کا ذکر بھی سنتے ہیں۔ سب کے سب کافر ہیں۔ میں یہی ایک جملہ کہ اللہ ایسا کفر ہر انسان کو اختیار کرنے کا توفیق عطا فرمائے، ایسے ہی کافروں سے جنت بھری رہے گی۔ صلوات پڑھیں نا مل جل کے بابا۔ جاننا قربان نہ ہو جاؤں ایسے کفر پہ۔ صحیح بات ہے، ظاہر کی بات ہے۔ اللہ آپ کی جملات کے قادر ہو اور اللہ قدر کرے، اور اس جملات کے عوض میں ایک عظیم مرتبہ اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہم مولا کی نوکری کرتے ہیں، یہ بھی مولا کے نوکر ہیں، یہ بھی نوکر ہیں، ہم بھی نوکر ہیں، اور آپ بھی مولا کے نوکر ہیں، ہے کہ نہیں؟ ذکر امام حسین سنتے ہیں اور دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ وہ بندہ بیٹھا ہوا ویڈیو کرتا ہے، اپنے پورے چینل سے لوگوں تک بتاتا ہے کہ ذکر امام حسین کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تبرک کا انتظام کرتے ہیں، اور چند افراد مل کے فرش ادا بچھاتے۔ یہ سب کے سب کیا ہوئے؟ حسین کے نوکر ہوئے۔ نوکری مل گئی، اب ذرا فضیلت سنتے ہوئے جائیے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ شہادت حسین کے بعد، شہادت حسین کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کا جو انہوں نے تعداد بیان کیا وہ ایک تعداد، اور اس سے پہلے ولادت حسین میں جو تعداد علامہ نے بیان کیا ہے اس کی تعداد میں بتاؤں۔ امام حسین کی ولادت میں اللہ نے فرشتوں کو زمین میں بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ جاؤ رسول کو مبارکباد دیا۔ رسول کے یہاں نواسہ آیا ہے، نواسہ ایسا کہ جو رسول کو عزیز ہو۔ ہر فرشتے پہنچے، جبرائیل لے کر فرتروس کو پہنچے، ساری بات آپ کو یاد ہے۔ مجھے تعداد بتائیے کتنے فرشتے آئے ہوں گے؟ تعداد کسی کو نہیں پتا، پر علامہ نے لکھا جی ایک تعداد لکھا ہے پہلے دن 1 کروڑ کی تعداد میں فرشتے آئے تھے۔
اور یہ سلسلہ کب تک رہا علم بھائی؟ یہ سلسلہ 10 دن تک لگاتار رہا، 10 دن تک لگاتار. اور ایک لشکر کے ساتھ تو سرکار نے یہ بھی دیکھا کہ جبرائیل امین بھی آ رہے ہیں. 10 دن کا حساب کتنا ہوا؟ 10 دن کا حساب اتنا ہوا کہ اگر اسے ملٹیپلائی کیا جائے تو 10 کروڑ فرشتے آ چکے ہیں. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ عرب پتی کے گھر، جملہ آپ نے سماعت نہیں پڑھا ہے، ملکۃ العرب جناب خدیجہ اور رسول اللہ عرب پتی کے گھر اس کا نواسا آیا ہے تو اللہ کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. مبارکباد دینے یہ لوگ آئے. لیکن علامہ نے ایک جملہ لکھا صاحب، جو فرشتے پہلے دن آئے تھے وہ دوسرے دن نہیں آئے، اور جو دوسرے دن آئے تھے وہ تیسرے دن نہیں آئے، وہ چوتھے دن نہیں آئے، جو 5ویں دن آئے تھے وہ پہلے دن نہیں آئے. یعنی ہر 1 کروڑ لشکر کی تعداد میں ایک نئے فرشتے، موقع نہیں ملا انہیں آنے کا. پھر علامہ مجلسی بیان دوسرے روایت میں کرتے ہیں کہ شہادت امام حسین کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر روز 70,000 فرشتے امام حسین کے مزار کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں. یہ مزار بننے کے بعد کی بات ہے. امام دفن کب ہوئے علم بھائی؟ تاریخ سب کو پتہ ہے. 3 دن کے بعد امام دفن ہوئے. 13 محرم کو امام کو دفن کیا گیا، بعض کہتے ہیں 12 محرم کو، اور 3 دن کا حساب رکھیے تو 13 محرم کو امام کو دفن کیا. سن 61 ہجری میں 13 محرم کو امام دفن ہوئے. آج 1443 ہجری ہے اور آج تک فرشتے آ رہے ہیں. 70,000 فرشتے روزانہ. کب سے کب تک؟ اذان صبح ہوتی ہے اس وقت فرشتے آتے ہیں اور صبح کی اذان سے پہلے چلے جاتے ہیں. 24 گھنٹہ طواف ذریع امام حسین، طواف ذریع امام حسین. اس میں علامہ بیان کرتے ہیں جو سن 61 ہجری میں 13 محرم کو فرشتہ حسین کے قبر کی طواف کے لیے آیا، وہ آج تک دوبارہ حسین کے مزار تک نہیں پہنچا. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اب تک اس کا کوئی نمبر نہیں آیا ہے، کوئی نوبت نہیں آئی. جو آج پچھلے سال فرشتہ گیا تھا وہ اس سال آیا نہیں ہے، جو کل طواف کر چکا وہ آج نہیں آیا. ہر دن نئے فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے حسین کے مزار کے طواف کے لیے، نوکری کے لیے. پھر اسے دوبارہ اللہ نہیں بھیجتا. اس فرشتے کی خلقت کا مقصد یہی ہے کہ 24 گھنٹے دن میں صرف 24 گھنٹے حسین کے مزار کی حفاظت کرے اور اس کا طواف کرے. پھر دوبارہ اسے حسین کا نوکر نہیں بنایا جاتا. ارے ہر سال عالم صاحب آتے ہیں، ارے اشعار پڑھتے ہیں، ہر سال میں کہیں نہ کہیں ذاکری کرتا ہوں، ہر سال چچا مرثیہ خانی کرتے ہیں، ہر سال آپ روحہ پڑھتے ہیں، ہر سال مومنین کہیں نہ کہیں مجلس میں جاتے ہیں. یہ دوبارہ حسین کی نوکری آپ کو کہاں مل رہی ہے؟ علامہ حاشیہ لگاتے ہیں ارے جو فضیلت اللہ نے فرشتوں کو نہ دی وہ حسین کے عزادار کو ملی. جو نوکری کی فضیلت اس فرشتوں کو نہیں ملی، علامہ کہتے ہیں وہ آپ کو ملی ہے. ہر سال آپ آتے ہیں، فرشتوں سے پوچھیے ان کو ایسا موقع نہیں ملا. حسین کی نوکری وہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں، وہ بھی 24 آورز کے لیے، اس سے زیادہ نہیں. اب ہر سال آتے ہیں تو اللہ سے شکریہ ادا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ الہی میں بس یہ دعا کیجئے، اللہ جس طریقے سے مجھے حسین کا نوکر بنا رہا ہے ہر کسی کے دل میں حسین کی نوکری کا حوصلہ پیدا فرما. اعجاز تو اسی میں ہے عزیزو، جو منکر ادا ہے وہ آج عزادار حسین بن جائے، یہ اعجاز امامت ہے اور یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے.
آج 4 سال پہلے جو بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ امام صاحب آپ کے امام بارگاہ میں غلط ہو رہا ہے، آپ کے امام بارگاہ میں ماتم، آج میں نے رات میں دیکھا وہ بچہ کھڑا ہو کر 25 سال کا جوان امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے امام صاحب آپ نے امام قبول کروا دیا تو جگہ دیجئے امام کے طریقے سے نماز پڑھوں گا میں، یہ اعجاز ہے۔ صاحب میں نے کربلا سے تقریباً 50 سجدہ منگوایا جوانوں کو دینے کے لیے کہ نماز پڑھے، خود بھی پڑھے، والدین کو بھی پڑھائے۔ اسے کہتے ہیں اعجاز امامت۔ جو منکر فضائل تھا وہ فضائل کو اس طریقے سے قبول کر رہا ہے کہ ہم سے زیادہ قبول کر رہا ہے۔ ہم تو باہر بیٹھے ہوئے باہر ایک دم منہ بھرے ہوئے، ہاتھ بھرے ہوئے، یہ تہذیب اعضا نہیں ہے، ادا نہیں ہے تہذیب ادا۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں نا برخلاف تہذیب ادا آپ استعمال کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کے پہلو میں کون بیٹھا ہوگا، ادادار۔ ذرا تصور کیجئے، بڑی محنت سے میں آتا ہوں آپ کی خدمت میں نوکری حسین کے لیے، اور بڑی محنت سے میں نے تبلیغ کی ہے اپنے مقام پر۔ اب بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک قطرہ جو زمین پر حسین کے گردن کے کٹنے کے بعد گرا اس کا حق بھی آپ ادا نہ کر سکے تبلیغ اسلام، تو حسین نے اسلام کی حفاظت کے لیے کیا۔ کوئی عالم دین، کوئی مبلغ اسلام یہ نہ سوچے ایک کو کلمہ پڑھا دیا ارے بہت بڑا کام کیا، نہ، اس خون کے برابر بھی کائنات کے تمام مبلغ مل کر پوری کائنات کو مسلمان بنا دے، قطرہ یک خون حسین ادا نہیں ہو پایا جو حسین کے ایک قطرے میں نکلنے میں حسین کو اذیت ہوئی ہو۔ آج 5 محرم کا دن ہے عزیزان، آج حسین کا لشکر پانی سے کوسوں دور، پانی نہیں پہنچا اب تک۔ 3 محرم گزرا، 3 محرم کو حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کیا گیا۔ قاضی شرعی لعنت اللہ علیہ اس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کیا کہ امام حسین محب اللہ خلیفہ وقت کے خلاف آ گئے ہیں، لہذا حسین کا قتل واجب ہے۔ عزادارو ذرا غور کریں، ایسے ایسے الزام ذات حسین پر، کسی کے والد پر یہ الزام، بابا پر الزام لگایا جائے، بیٹا برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ذرا وہ وقت یاد کرو کہ جب حسین نے اجازت مانگی تھی کہ نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے تو کیا کہا تھا پسر سعد نے، عمر بن سعد کے بیٹے نے، حسین نماز تو پڑھ لیں پر آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ اس باپ کو جب یہ کہا گیا تو بیٹے پر کیا مصیبت آئی ہوگی عزادارو۔ ایسے لئے جملہ کہا کہ اگر نبی کے نواسے کی نماز قبول نہیں تو کس کی نماز قبول ہے؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، خاص طور سے جوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ایسا جوان کربلا کے میدان میں کہ جو ہم شبیہ پیغمبر تھا، رسول 18 سال کی عمر میں کیسے دکھتے تھے، وہ کربلا میں آ کے علی اکبر کو دیکھ لے۔ اکبر اس ذات کمال کا نام ہے کہ جس کی دعا خود حسین غریب نے فرمائی تھی، اے اللہ میرا نانا تیرے جنت میں ہے، حسین اس کائنات میں کیسے اپنے نانا کی زیارت کرے، اے پروردگار عالم انتظام ایسا فرما کہ حسین مسلسل اپنے نانا کی زیارت کرتا رہے۔ اللہ نے ہم شبیہ پیغمبر دے دیا۔ ارے جب بہن نے دیکھا بابا بھیا یہ بچہ تو بالکل میرے نانا کی شبیہ لگ رہا ہے، اے میرے باجایا اس بچوں کو مجھے دے دے، میں اپنے گھر لے کر جاتی ہوں، مجھے سکون ملے گا کہ میرا نانا میرے پاس ہے۔ جب بھی بھائی بہن کو نانا یاد آتے تھے علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے۔ اس لیے حسین نے کربلا میں صبح اذان علی اکبر سے دلوائی تاکہ جو لوگ نبی کو بھول گئے تھے وہ اکبر کو دیکھ کر نبی یاد آ جائیں۔ لیکن عزیزو یہ تو پہنچے تھے حسین کو قتل کرنے نا، یہ تو انہوں نے جملہ بھی کہہ دیا، آپ کی خطا بس اتنی ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں اور کچھ نہیں سننا۔
ظالموں کو بس قتل حسین، ہر دن تلوار شیقل کی جا رہی تھی حسین کے گردن کو کاٹنے کے لیے۔ عزاداروں، جب اس عالم میں حسین کے مددگار حسین پر قربان ہو رہے تھے نا، اور بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا، اکبر نے کہا، ریاض القدس کتاب آپ پڑھیں گے تو اس میں سب سے پہلے شہید کا نام جناب علی اکبر صاحب قدس نے لکھا ہے، پہلے سب سے پہلے شہید ہوئے۔ لیکن اگر ریاض القدس کی بات کو اگر ایک طرف رکھیں آپ تو اتنا تو کہیں گے کہ جب بنی ہاشموں کا سلسلہ شروع ہوا ہوگا تو جناب علی اکبر نے اذن جہاد مانگی ہوگی۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ ایک جوان بیٹا 57 سال کے بابا سے جب یہ کہہ رہا ہو بابا مجھے جانے دو اور ایسی جگہ جانے دو جب باپ کو پتا ہے کہ بیٹا واپس نہیں آئے گا، ارے جب باپ اس عالم میں ہو تو سوچو کیسے اس نے اجازت دی ہوگی۔ باپ کا دل ہے، زبان سے کچھ اور نکلنا چاہ رہا ہو اور دل نے کچھ اور کہنے کی اجازت دی ہو۔ عزادارو اسی کشمکش میں حسین تھے، بس ایک جملہ کہا بیٹا ارے تم سے زیادہ حق تو تمہاری پھوپھی اماں زینب کا ہے کہ جس نے 18 سال پال کر ہم شبیہ پیغمبر بنا دیا۔ حکم اللہ کوئی خدا غم نہ دے، بیٹا جاؤ اجازت لو پھوپھی اماں سے۔ اکبر آئے جناب زینب سے اجازت لینے کی، جیسے ہی پتہ چلا زینب کو کہ اکبر اس نے جہاد کے لیے آئے ہیں، زینب تڑپ گئی، بیٹا کیوں ہمیں محروم کرنا چاہتے ہو زیارت نبی سے؟ ارے تم ہو کربلا میں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بالذات خود میرے نانا ہمارے ساتھ ہیں، اگر تم چلے گئے تو پھر حجت کیسے تمام کرے گا میرا بھائی؟ کہا حجت تمام کرنے کے لیے ہی میں میدان قتال میں جانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ دیکھیں کہ خود پیغمبر اکبر کی شکل میں جنگ کرنے آئے۔ عزاداروں، جناب علی اکبر کو اجازت نہیں ملی۔ جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا، اے پھوپھی اماں قیامت کے دن جب دادی زہرا یہ آپ سے کہیں زینب کیا اکبر حسین سے بھی زیادہ پیارا تھا؟ ارے کیا چہرہ دکھاؤ گی میری دادی کو؟ زینب نے ہاتھ پکڑے حسین کے پاس لا کر کھڑا کیا، اے بھیا اجازت دو میں رخصت کر چکی زینب کو اکبر کو۔ حسین نے کہا اے اکبر بعد میں جنگ لڑنا، پہلے اماں اور دوسری بیویوں سے اجازت لے لو۔ ایک خیمہ سجایا گیا، تمام بیویاں خیمے میں آئی اور اکبر زیارت اکبر رخصت کے لیے آتے ہیں۔ عزاداروں، یہ خیمے کی بات کسی راوی نے لکھا نہیں ہے، میرا رزق نے اپنے مصروں میں کہا ہے کہ جب بھی اکبر کسی بیوی کے پاس جاتے تھے بیویاں بازو پکڑ کر کہنے لگتی تھی اکبر اب دوبارہ واپس نہ آؤ گے؟ ارے ذرا جی بھر کے چہرہ تو دیکھ لینے دو، نبی کی زیارت تو ہو جانے دو۔ ارے جب اکبر باہر نکلنا چاہ رہے تھے نا تو روایت یہ لکھتی ہے کہ ایک دور دراز سے ایک راوی کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، کہتا ہے ایک خیمے کا پردہ بار بار اٹھ رہا تھا اور بار بار گر رہا تھا، جب بھی پردہ اٹھتا کوئی جوان نکلنا چاہتا تو بیویاں دامن تھام کے اے اکبر ارے نہ جاؤ، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ حضرت اللہ خدا کوئی غم نہ دے، اکبر حسین کے پاس آئے، بابا تیار کرو، بس 2 لمحے میرے ساتھ ہو جائے، بابا تیار کیجئے۔ بابا نے بڑے حسرت کے ساتھ دیکھا اور زیارت نبی آخری لمحہ کیا۔ عزادارو آخری مرتبہ نبی کے چہرے کی زیارت ہوئی، اکبر کو سوار کیا اور میدان قتال کی طرف روانہ کر دیا۔ تاریخ نے لکھا اکبر چلے ظالموں پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن جب جا رہے تھے نا میدان کربلا کی جانب، عزادارو راوی لکھتا ہے کہ حسین کا لال آتے ہوئے میدان قتال کی طرف 2 لمحے کے لیے رکا اور پھر نیچے اترا۔ جب غور سے دیکھا گیا کہ اس شخص کے پیچھے کون آ رہا ہے تو تاریخ نے لکھا اس جوان کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس جوان کا ضعیف باپ حسین غریب۔ اے بیٹا رک جاؤ، اے بیٹا رک جاؤ۔ اکبر اترے اور اترنے کے بعد کہا بابا جب رخصت
رخصت کر دیا تو پھر دوبارہ کیوں آئے؟ کہا اکبر شاید تم صاحب اولاد ہوتے تو جوان بیٹے کا ضعیف باپ سے بچھڑنا تمہیں سمجھ میں آتا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دوبارہ رخصت کیا، بس ایک لمحہ میرے ساتھ رہے اور آخری روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا چلوں۔ عزادارو، علی کا پوتا میدان قتال میں آیا تو ضرور، لیکن جب شجاعت کی بات کرے نا تو تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ سب سے زیادہ علی کے پوتے نے ظالموں کو واصل جہنم کیا تھا۔ لیکن کہاں تک لڑتے؟ ارے علی کا شیر بھی تو تھا لیکن پیاسا تھا۔ لوگوں نے مل کر حملہ کرنا شروع کیا۔ ایک ظالم نے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ نیزہ نکالنے کے بعد نیزے کی انیب سینے میں رک گئی تھی۔ عزادارو، اکبر زمین پر آئے، زین پر ٹائر نہ سکے، بابا کو آواز دی۔ اب جملہ روایت کا سنتے ہوئے چلے جائیں عزادارو۔ ارے جیسے ہی راوی لکھتا ہے اکبر نے آواز دی حسین بڑھے، لیکن حالت یہ تھی کہ کچھ دور تک حسین اپنے پاؤں سے چلے ہیں تو کمر کو اس طریقے سے پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے سامنے کی طرف ایسے ہاتھ دکھاتے آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اکبر کو دلاسا دے۔ لیکن عزیز جملہ سنو گے، داوی کہتا ہے جب نزدیک پہنچے نا حسین تو کیا دیکھا؟ وہ اکبر کو ہاتھ نہیں بلکہ وہ دیکھ رہے تھے ارے سامنے کوئی شے تو نہیں۔ حسین آواز اکبر پر، ارے آنکھ کی روشنی حسین کی چلی گئی۔ اجرکم اللہ، جملہ سنو گے عزادارو، 18 سال کا جوان، بلکہ جملہ کہتا ہوا جاؤں، تاریخ میں حسین نے 2 جنازے ایسے دیکھے ہیں جو 18 سال کے ہیں۔ ایک مدینہ میں ماں کا جنازہ جو 18 سال کا دیکھا، ایک کربلا کے میدان میں بیٹے کا جنازہ جو 18 سال کا تھا۔ عزادارو، دونوں جنازے میں فرق ہے۔ جب تمام بچے ماں سے مل چکے نا، ارے جب علی نے کہا حسین اماں سے رخصتی لے لو، عزادار جملہ سنو گے، جملہ حسین نے کہا اے بابا جب تک اماں نہ بلائیں گی بیٹا نہ جائے گا۔ ارے بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ نے 2 ہاتھ نکالے۔ جملہ تاریخ نے لکھا حسین پیدل نہیں گئے بلکہ 4 سال کا حسین گھٹنیوں کے بل چلا، سیدہ سے لپٹا۔ وہی منظر کربلا میں، ارے 57 سال کا ضعیف حسین اکبر کے جنازے میں پیدل نہ پہنچا، گھٹنیوں کے بل نابینا اکبر کے جنازے میں حسین۔ اے بیٹا کوئی خواہش کا بابا مرضی کی انی ٹوٹ گئی ہے، چاہتا ہوں کہ اس تکلیف کو آپ دور کرے، آزاد کرے۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، روایت سنتے جائیں گے۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا نا، حسین کی اس بے بسی کا عالم اللہ تاریخ نے جو لکھا ہے، حسین نے آستینوں کو پلٹا ہوگا اور کربلا سے نجف کا رخ کا کیا ہوگا۔ اے بابا در خیبر تو کھانا بہت آسان تھا، نانا تبلیغ اسلام میں پتھر کھانا بھی آسان تھا۔ اور ذرا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی ضعیفی کے عالم میں جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہو؟ نہ ہو تو آؤ دیکھو حسین کتنا مجبور ہو گیا یا علی کہہ کے جو برچھی کا پھل نکالا تنہا پھل نہ لایا، اکبر کا کلیجہ حسین کے اجرکم اللہ۔ اے بابا یہ دیکھو، اگر نانا کا دن بچے اکبر کا کلیجہ بھی پیش۔ اجرکم اللہ، بس آخری روایت سنتے ہوئے جائے بڑی جلدی سے اسلام سے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین کو کیسے، حسین اکبر کو کیسے لے کر آئے، بڑی طویل روایت ہے عزادارو، لیکن ایک جملہ سنتے ہوئے جائے۔ خیمے کے قریب جب اکبر کا لاشا پہنچا، حسین نے یہ صدا بلند کی کہ اکبر شہید ہو چکے ہیں۔ تمام بیویاں آئی اور اکبر کے جنازے پر گری، سب نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ زینب کہیں اور گری، کلثوم کہیں اور گری، سکینہ
कहीं और गिरी, उम्मे फरवा कहीं और, फिजा कहीं और गिरिया कर रही हैं। अरे जवान का लाशा है ना दादारो, अरे तमाम बीवियां गिरिया तो करेगी ना, अभी हयात में रुखसत किया है। लेकिन अजीब जुमला मिलता है, रोते रोते अली की बेटी को ख्याल आया कि मादरे असगर कहाँ है, मादरे असगर कहाँ है। हुसैन ने कहा कि जाओ बुला कर लेकर आओ। ज़ैनब चली, हुसैन ने गुजारिश की अकबर की माँ को लेकर आया जाए। अज़ादारो, जब अली की बेटी चली है ना, एक खैमे में मादरे अकबर थी, और जब खैमे का पर्दा हटाया गया, जुमला तारीख ने लिखा कि अकबर की माँ खैमे के कभी इस दीवार से टकराती है, खैमे के कभी उस दीवार से, खैमे के कभी उस दीवार से। अज़ीज़ों सुनो कि जवान का जनाजा जब आता है ना, वालिदैन की हालत क्या होती है। कहा ज़ैनब ने, ए भाभी, खैमे का पर्दा तो इधर है, आप कहाँ तलाश कर रही हो। अज़ादारो सुनोगे जुमला, मादरे अकबर ने कहा, ए ज़ैनब, जैसे ही अकबर अरे कत्ल हो गया, अरे मेरे आंखों की बिनाई चली गई, अरे दरवाजा कहाँ है नजर नहीं आता। अली की बेटी ने ये दुआ, ए परवरदिगार, किसी घर से ऐसा जनाजा ना निकले कि बाप भी ना बीना, माँ भी ना बीना। परवरदिगार आलम हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का, ज़िक्र जनाब अली अकबर का वास्ता, हर मौके पर, हर लम्हे पर, हर तमाम और आशिकान हुसैन की हिफाजत फरमा जो हज़रत अली अकबर की उम्र के हैं। ख़ास तौर से जवानों को ज़माने के उन तमाम ख्वाहिशात और तमन्नाओं से महफूज फरमा कि जो दीन के ख़िलाफ़ उन्हें लेकर जा रहे हैं। मेरे अल्लाह हमें दीन शनासी और दीन फहमी की तौफीक अता फरमा। शरीयत खुदा, हुक्म कुरान और सीरत नबी और आल नबी पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह फ़र्श अज़ा की बरकत का वास्ता, परवरदिगार आलम इस फ़र्श अज़ा के तुफ़ैल में इस घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। आप हज़रात जो जो यहाँ शामिल हुए हैं, जो भी इमाम हुसैन का चाहने वाला जिस भी मजलिस में जा रहा हो, मेरे अल्लाह उनके घरों में रहमत व बरकत का नुज़ूल फरमा। इस घर में रहने वाले हर शख्स को अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रख। ख़ास तौर से जो बच्चे दूर हैं, ख़ास तौर के इनके फ़ज़न जो दूर दराज में काम कर रहे हैं, मेरे अल्लाह उनके रिज़्क़ और रोज़ी में इजाफ़ा भी फरमा और परवरदिगार आलम उनकी ज़िंदगी की हिफाजत भी फरमा, हर बला मुसीबत से महफूज फरमा। ख़ास तौर से अब्दुल साहब के लिए, शाहिद भाई के लिए अल्लाह इनके रिज़्क़ और रोज़ी में अल्लाह इजाफ़ा फरमा, आपके रिज़्क़ और रोज़ी में अल्लाह इजाफ़ा फरमाए। ए परवरदिगार आलम हमेशा अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि इस काबिल बना कि हम दूसरों की मदद कर सकें। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का बिलखुसूस ईरान की हमेशा हिफाजत फरमा, कामयाबी और कामयाबी अता फरमा। रहबर मुअज़्ज़म इमाम ख़ामनाई साहब को और मुज्तहिद आलम फ़क़ीह वली फ़क़ीह आगा सिस्तानी साहब की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। तीन हक़ उलमा की परवरदिगार आलम हिफाजत फरमाए। तमाम आयतुल्लाह की अल्लाह हिफाजत फरमाए। तमाम शियों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। तमाम नबी के आशिकों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। तमाम आज़ादार और आशिकान मौला अली की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इमाम ज़माना के दौर में ताजील अता फरमा, हमें और आपको मददगार में शमर। रब्बना तक़ब्बल। बाबा जवान बेटे की मैयत ज़ईफ़ का कांधा, मुझसे उठता नहीं कड़ियल जवान का लाशा, जवान बेटे की मैयत ज़ईफ़ का कांधा।
کہہ رہے تھے یہی شبیر کہ دیکھو بابا جوان بیٹے کی میت ضعیف کا کاندھا کہہ رہے تھے یہی شبیر کہ دیکھو بابا جوان بیٹے کی میت ضعیف کا کاندھا کہہ رہے تھے یہی شبیر کہ دیکھو بابا جوان بیٹے کی میت ضعیف کا کاندھا مجھ سے اٹھتا نہیں کڑیل جوان کا لاشا جوان بیٹے کی میت ضعیف کا کاندھا کہہ رہے تھے یہی شبیر کہ دیکھو بابا بیٹے کی میت ضعیف بابا میں خود کو سنبھالوں یا سنبھالوں لاشا بابا میں لاش اٹھاؤں یا کلیجہ اس کا بابا میں خود کو سنبھالوں یا سنبھالوں لاشا بابا میں لاش اٹھاؤں یا کلیجہ اس کا میری امداد کو آ جاؤ نجف سے بابا جوان بیٹے کی میت ضعیف کا کاندھا کہہ رہے تھے یہی دیکھو بابا جوان بیٹے کی میت ضعیف کا کاندھا بابا کس طرح سے میت کو اٹھاؤں بولو مجھ سے کڑیل جوان اٹھتا نہیں ہے دیکھو بابا کس طرح سے میت کو اٹھاؤں بولو مجھ سے کڑیل جوان اٹھتا نہیں ہے دیکھو تے سفر کیسے کروں رن سے بلا خیمے کا جوان بیٹے کی میت ضعیف کاندھا کہہ رہے تھے یہی امام حسین علیہ السلام جوان کیسے جا رہے تھے کربلا میں آپ حضرات سماعت کریں گے مجھ سے اٹھتا نہیں کڑیل جوان کا لاشا جوان بیٹے کی میت دو قدم چلتا ہوں رکھ دیتا ہوں لاشا بابا مجھ سے اٹھتا نہیں اکبر کا جنازہ بابا دو قدم چلتا ہوں رکھ دیتا ہوں لاشا بابا مجھ سے اٹھتا نہیں اکبر کا جنازہ بابا دیکھو مقتل میں نہیں کوئی سہارا میرا جوان بیٹے کی میت ضعیف کہہ رہے تھے یہی شبیر کہ دیکھو بابا جوان بیٹے کی میت ضعیف ام لیلا کا لہو خاک میں ملتا دیکھو میرے ہاتھوں میں ہے اکبر کا کلیجہ دیکھو ام لیلا کا لہو خاک میں ملتا دیکھو میرے ہاتھوں میں ہے اکبر کا کلیجہ دیکھو ہائے کس طرح سے اکبر کا اٹھاؤں صدمہ جوان بیٹے کی کہہ رہے تھے یہی ہو بابا جوان
مجھ سے اکبر کا جنازہ میرے بابا لے لو، اپنے بیٹے کو ذرا آ کے سہارا دے دو، مجھ سے اکبر کا جنازہ میرے بابا لے لو، اپنے بیٹوں کو ذرا آ کے سہارا دے دو، اب چلا جاتا نہیں لے کے جوان کا لاشا، جوان بیٹے کی میت ضعیف کا کاندھا، کہہ رہے تھے یہی دیکھو بابا، جوان بیٹے کی میت ضعیف کا کاندھا، مجھ سے اٹھتا نہیں کڑیل جوان کا لاشا، جوان کاندھا، کہہ رہے تھے یہی شبیر کے دیکھو بابا، جوان بیٹے کی میت ضعیف مجھ سے اٹھتا نہیں کڑیل جوان کا لاشا، جوان بیٹے کی میت ضعیف کا کاندھا۔ نوح کرے ماں، نوح کرے ماں، نوح کرے ماں، نوح کرے ماں، شبیہ پیمبر اکبر 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 نوح کرے ماں، شاہ کا دلبر اکبر نوح کرے ماں، شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، ارمان بہت تھا میں تیری شادی رچاؤں، 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 ایک روز دلہن چاند سی میں بیاہ کے لاؤں، بیاہ کے لاؤں، پر لاش پہ روتی ہے تیری کوک جلی ماں، نوجوان علی اکبر، نوجوان علی اکبر نوح کرے ماں، شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، زندہ تھے تمہیں دیکھ کے اب کیسے جئیں گے، زندہ تھے تمہیں دیکھ کے اب کیسے جئیں گے، زندہ تھے تمہیں دیکھ کے اب کیسے جئیں گے، زندہ تھے تمہیں دیکھ کے اب کیسے جئیں گے، سوچا تھا تیری بیاہ کی پوشاک سیئیں گے، پوشاک سیئیں گے، پر تجھ کو کفن بھی نہ ملا ہائے میری جان، نوجوان علی اکبر، نوجوان علی اکبر نوح کرے ماں، شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، روتی ہے پھوپھی جس نے تجھے لاڈ سے پالا، روتی ہے پھوپھی جس نے تجھے لاڈ سے پالا، روتی ہے پھوپھی جس نے تجھے لاڈ سے پالا، روتی ہے پھوپھی جس نے
تجھے لاڈ سے پالا. تم کیا گئے رخصت ہوا اس گھر سے اجالا, اس گھر سے اجالا. ایک باپ ضعیفی میں ہوا بے سر و سامان. نوجوان علی اکبر, نوجوان علی اکبر نوحہ کرے ماں. شبیہ پیمبر اکبر نوحہ کرے ماں. شبیہ پیمبر اکبر نوحہ کرے ماں. مر جائے جوالال اگر دور وطن سے, مر جائے جوالال اگر دور وطن سے, مر جائے جوالال اگر دور وطن سے, مر جائے جوالال اگر دور وطن سے. محروم ہو غربت کے سبب غور و کفن سے, ہے غور و کفن سے. تڑپاتا ہے اس وقت میں کیا دنگی یہ دامان. نوجوان علی اکبر, نوجوان علی اکبر نوحہ کرے ماں. شبیہ پیمبر اکبر نوحہ کرے ماں. شبیہ پیمبر اکبر نوحہ کرے ماں. بیمار بہن تکتی ہے بیٹا تیرا رستہ, بیمار بہن تکتی ہے بیٹا تیرا رستہ. بیمار بہن تکتی ہے بیٹا تیرا رستہ, بیمار بہن تکتی ہے بیٹا تیرا رستہ. پردیس میں آئے تو رہا یاد نوادہ, یاد نوادہ. مختل کیا آباد مدینہ کیا ویران. نوجوان علی اکبر, نوجوان علی اکبر نوحہ کرے ماں. شبیہ پیمبر اکبر نوحہ کرے ماں. شبیہ پیمبر اکبر نوحہ کرے ماں. ریحان یہ کیا خوب لکھا غم کا فسانہ, ریحان یہ کیا خوب لکھا غم کا فسانہ. ریحان یہ کیا خوب لکھا غم کا فسانہ. ریحان یہ کیا خوب لکھا غم کا فسانہ. زہرا نے تجھے بخشا ہے لفظوں کا خزانہ, لفظوں کا خزانہ. لے ہو گیا بخشش کا تیری حشر میں سامان. نوجوان علی اکبر, نوجوان علی اکبر نوحہ کرے ماں. شبیہ پیمبر اکبر نوحہ کرے ماں. صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. السلام علیکم وعلی جدک و ابیک. السلام علیکم وعلی امک و ابیک. السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی